بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم والناس العرابی حتی فرغ من بولہ فی المسجد۔ الناس کا معطوف علیہ عن نبی، العرابی بنسبت عراب کی طرف ہے، اس کے لیے کوئی واحد نہیں ہے، دیہات کے رہنے والے۔ العرابی اور المسجد، ان دونوں میں لام عہد خارجی کا ہے۔ مسجد سے مراد مسجد نبوی اور العرابی پر بھی لام عہد خارجی کا ہے۔ اس سے مراد ایک روایت کے مطابق اقرا ابن حابس ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اس سے مراد ذوالخویسرہ یمانی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا اعرابی کو چھوڑ دینا، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پیشاب سے فارغ ہو گئے۔ ابھی آپ روایت پڑھیں گے کہ ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی اور نماز کے بعد مسجد کے کونے میں پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جب ان کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا تو صحابہ کرام نے ان کی زجر و توبیخ شروع کی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعوہ، ان کو رہنے دو، یہاں تک کہ جب یہ اعرابی پیشاب کر کے فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پیشاب کی جگہ کو کھدوایا اور وہاں پر ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دے دیا۔ بات سنیے، یہ ہے مکمل حدیث مبارک۔ ما سبق کی مناسبت یہ ہے کہ پہلے باب میں یہ بیان فرمایا کہ پیشاب کو دھویا جائے گا، اور اس میں پیشاب سے پاکی کے دوسرے طریقے کا حکم ہے کہ اس پر پانی بہایا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ حدیث پاک دیکھیں، حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا حمام قال اخبرنا اسحاق عن انس بن مالک
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى اعرابیا یبول فی المسجد، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اعرابی کو مسجد میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔ فقال، تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا، تو سرکار نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پیشاب کرنے کی حالت میں تم نے اسے ڈانٹا اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگنے لگا تو پیشاب کی چھینٹیں اور پیشاب کے قطرے بہت دور تک چلے جائیں گے، اور یا تمہارے ڈانٹنے کی وجہ سے اس کا پیشاب اچانک رک گیا تو طبی اعتبار سے اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا ان کو آرام سے پیشاب کرنے دو۔ اور جب اعرابی نے پیشاب کر لیا، دعا بماء، تو پانی منگوایا اور اس کو اس پر انڈیل دیا۔ اور روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو بلانے کے بعد فرمایا کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنی ہیں، مسجدیں اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اب پانی کتنا انڈیلا؟ فصبہ، یہ مطلق ہے، اور بعض روایتوں میں جو بھی آپ پڑھیں گے کہ پانی کا ایک بڑا ڈول منگوایا، سمجھ گئے؟ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہاں پر جس جگہ پیشاب کیا تھا اس مٹی کو کھدوا دیا اور اس بعد میں اس جگہ پر پانی بہانے کا حکم فرمایا۔ سمجھ گئے؟ یہ حدیث یہ آپ نے پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کی روایت کی تو اس میں ذرا اور تفصیل ہے کہ ایک اعرابی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نبی کریم تشریف فرما تھے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد کہا اللہم ارحمنی محمد، اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر، ولا ترحم معنا احدا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحجرت واسعا، تم نے ایک وسیع معاملے کو تنگ کر دیا۔ پھر یہ مسجد کے کنارے میں گئے اور پیشاب کرنے لگے، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، تو لوگ ان کی طرف تیزی سے دوڑے، تو نبی کریم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا إِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُقَصِّرِينَ، صَبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِّن مَّاءٍ، بے شک تم کو آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا، مشکل پیدا کرنے والا بنا کر نہیں۔ اور فرمایا اس پر پانی کا ایک بڑا ڈول لے کر کے انڈیل دو۔ بس سمجھ گئے؟ ہاں۔ فرمایا دعوہ، یہ دعو سے امر کا صیغہ ہے، دعو صیغہ جمع کے ساتھ ہے اور اس کا ماضی مستعمل نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دو۔
ہاں، اب اس روایت سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ اگر زمین پر نجاست لگ جائے تو اس کی پاکی یہ ہے کہ وہ زمین خشک ہو جائے، اور اگر زمین نرم ہے اور اس پر پیشاب کر دیا گیا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس پر پانی اڈیلو یہاں تک کہ پیشاب زمین میں جذب ہو جائے اور سطح زمین پر پیشاب باقی نہ رہے، اور اگر سخت زمین پر پیشاب کیا ہے تو کہ اس میں پانی جذب نہیں ہوتا تو حکم یہ ہے کہ یا تو اس کے سوکھنے کا انتظار کیا جائے اور یا اس پر پانی کو انڈیل دیا جائے، ہے نا، اور پانی جمع کرنے کے لیے گڑھا کھود دیا جائے تاکہ اور جگہ ناپاک نہ ہو۔ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک ازالہ نجاست کے لیے پانی متعین ہے، دیگر پہننے والی اور مزیل چیزوں سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہاں پر یہ کہ سرکار نے پانی منگوایا۔ ہمارے یہاں پڑھا آپ نے کہ ازالہ نجاست حقیقیہ کے لیے ماء قالع طاہر، ماء اور قالع ہونا کافی ہے، یعنی بہنے والا ہو، پاک ہو اور نجاست کو اکھیڑنے والا ہو، ازالہ کرنے والا ہو، پانی ہو یا پانی کے علاوہ کوئی دوسری چیز۔ ہاں، اب سرکار نے کیا فرمایا کہ پانی اڈیل دو، تو اس سے بعض شافعیہ نے یہ استدلال کیا کہ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو نچوڑنا شرط نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار نے مٹی پر پانی ڈالنے کا حکم دیا، نچوڑنے کا نہیں، تو یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ زمین تو اس میں نچوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور کپڑے میں نچوڑنے کی صلاحیت ہے۔ اور بعض علماء نے یہ استدلال کیا کہ اگر زمین پر ناپاک پانی لگ جائے اور زمین خشک ہو جائے تو پاک نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر سرکار نے یہ حکم نہیں دیا کہ زمین کو خشک ہونے دو، بلکہ فرمایا کہ پانی سے اس کو پاک کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال فاسد ہے، اس لیے کہ زمین اگر پاک ہونے تک یوں ہی چھوڑ دیا جاتا تو جب تک زمین خشک نہیں ہوگی، جب تک زمین خشک نہیں ہوگی وہ حصہ ناپاک رہے گا، اس لیے سرکار نے حکم فرمایا کہ پانی ہی سے اس کو دھو تاکہ مسجد کی تطہیر کی طرف مسابقت پر عمل ہو جائے۔ ہاں، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کو نجاستوں سے محفوظ رکھنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکار نے ان اعرابی کو بلایا
اور ان سے کہا کہ یہ مساجد پیشاب کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں اور نہ گندگی پیدا کرنے کے لیے. وَإِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. مساجد تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، نماز کے لیے ہے اور قرآن پڑھنے کے لیے ہے. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں 3 کام جائز ہیں: نماز، قرأت قرآن اور ذکر اللہ، ہے کہ نہیں؟ مگر ذکر اللہ میں جو ذکر ہے یہ قرأت علم اور واضح ناس اور نفل نماز وغیرہ سب کو شامل ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں لوگوں کو نصیحت کرنا، قرآن پڑھانا اور یا دینی تعلیم دینا یہ سب جائز ہے، جبکہ احترام مسجد کے ساتھ ہو اور پڑھانے والا یہ بالعوض نہیں بلکہ بلا معاوضہ پڑھائے. اب ان تینوں کے علاوہ جیسے دنیا کی گفتگو یا مسجد میں بلا عذر شرعی بلا اعتکاف کی نیت کے ٹھہرنا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. ایسی ہنسنا، اس لیے کہ یہ سب جو ہے امور دینیہ سے ہے. ہاں اگر مسجد میں بیٹھا ہے عبادت کے لیے یا قرأت علم کے لیے یا درس کے لیے یا واعظ و نصیحت سننے کے لیے، یہ نماز کے انتظار میں، تو یہ سب مستحب ہے نا. اب جیسے ہی لوگوں نے انہیں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا فوراً دوڑ پڑے، تو اس سے معلوم ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جلدی کرنا چاہیے. ان صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے سرکار کے حکم دینے کا بھی انتظار نہیں کیا. تو یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے نزدیک شرع کا یہ حکم ثابت ہو چکا تھا کہ جب کوئی منکر دیکھیں اس کے روکنے کی بھرپور کوشش کریں. تو شارع کا حکم کہ نہی عن المنکر یہ مقدم ہے اس پر جو ان سے یہ اس اعرابی کو روکنے میں سبقت ہوئی. تو اب یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا نہیں ہے. جب مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے تو بلا ضرورت سونا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر مسافر ہے اور یا کوئی اجنبی ہے تو اس کو مسجد میں سونے کی اجازت ہے. اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اس اعرابی کو رہنے دو. اس سے معلوم ہوا کہ جاہل پر ہے نا آسانی کی رعایت کرنا واجب ہے اور اس کی تالیف قلب واجب ہے. اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ
جب تک مانے ہے اس وقت تک تو ازالہ مفاسد نہیں کیا جائے گا، مگر مانے کے زائل ہونے کے ساتھ ہی ازالہ فاسد کیا جائے گا، اس لیے کہ اعرابی جب پیشاب کرنے سے فارغ ہو گئے تو سرکار نے فوراً حکم دیا کہ اس پر پانی انڈیل دو۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جب دو مصلحتیں جمع ہو جائیں تو اعظم المصلحتین کو کوشش کر کے حاصل کیا جائے گا، ہے نا۔ مثلا جیسے مسجد کو پیشاب سے پاک رکھنا، یہ بھی مصلحت ہے، اور پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے تک اس کے حال پر چھوڑے رہنا، یہ بھی ایک مصلحت ہے، اور یہ اس سے عظیم تر ہے۔ اس لیے اعظم المصلحتین کو حاصل کیا گیا ہے نا، ان میں سے آسان تر کو چھوڑ کر۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تو مفسدہ جمع ہو جائیں، فساد والی باتیں ہو جائیں، تو بڑے فساد کو دور کریں گے اور چھوٹے والے فساد کو اختیار کریں گے، اس لیے کہ مسجد میں پیشاب کرنا یہ بھی مفسدہ ہے، اور پیشاب کرنے والے پر اچانک روک دینا یہ اس سے عظیم تر مفسدہ ہے۔ تو جو کم جس میں فساد ہے، پیشاب کرنے والے پیشاب کو اس سے گوارا کیا جائے گا، اور پیشاب کرنے والے کو فوراً نہیں روکا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ترمذی شریف کی روایت میں احریقوا علیہ سدلا مما او دلبا مما او ذنوبا مما، کہ سرکار نے فرمایا کہ اس پر ایک ڈول پانی انڈیل دو۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اگلا باب دیکھیے، باب صب الماء علی البول فی المسجد۔ یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں پیشاب پر پانی بہانا، مسجد میں اگر کوئی پیشاب کر دے تو اس پیشاب پر پانی بہانا۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، روایت وہی، حدیث پاک وہی ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، قام اعرابی فبال فی المسجد، ایک صحابی ایک اعرابی آئے اور مسجد میں پیشاب کر دیا، فتناولہ الناس، تو سب لوگ ان کی طرف کھڑے ہو گئے اور سب لوگوں نے ان کو آ لیا کا معنی کہ ان کو زجر و توبیخ کرنے لگے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعوہ، ان کو رہنے دو، وحریقوا علی بولہ سجلا مما او ذنوبا مما، اور ان پر پانی کا ایک ڈول انڈیل دو۔ فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، اس لیے کہ تم کو آسانی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے، تم کو مشکل میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے مبعوث نہیں کیا گیا ہے۔ انکم، فرمایا سرکار نے کہ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، اب یہ شائبہ کہ مبعوث تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں،
تو یہ سرکار نے کیوں فرمایا انما بعثتم میسرین، مبعوث تو یہ لوگ نہیں ہیں صحابہ کرام، مبعوث تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو علامہ عینی نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام نبی کریم کی اقتدا کرنے والے تھے اور انہی سے وصف ہدایت حاصل کرنے والے تھے۔ تو چونکہ یہ نبی کریم کی اقتدا کرنے والے، ان کی ہدایت سے راہیاب، تو یہ بھی مبعوث، تو یہ بھی مبعوث ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ان کو بطریق مجاز مبعوث کہا گیا، اس لیے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت میں یا آپ کے حضور میں نبی کریم کی جانب سے خود تبلیغ کرنے والے تھے، اور یہ تبلیغ کے مامور تھے نبی کریم کی طرف سے، اور جب نبی کریم کی طرف سے یہ تبلیغ کے مامور تھے تو یہ نبی کریم کی طرف سے مبعوث ہوئے۔ اگلی روایت دیکھیے، قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي بهذا۔ پوری حدیث یہی ہے۔ اگلا باب دیکھو، باب یحریق الماء علی البول، یہ باب اس بارے میں کہ پیشاب پر پانی بہایا جائے گا۔ حدیث پاک وہی ہے، قال سمعت انس بن مالک، یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کو سنا، انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی آئے، فبال فی طائفۃ المسجد، تو مسجد کے گوشے میں پیشاب کیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے ان کو ڈانٹا، فلما قضا بولہ، جب یہ پیشاب کر چکے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ڈول پانی کا حکم دیا، فأریق علیہ، تو پانی اس پر بہا دیا گیا۔ سمجھ گئے بھائی؟ ہاں، اب اس کی تشریح وہی ہے جو ما سبق میں آپ نے پڑھی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب بول الصبیان، صبیان سبی کی جمع ہے، صبیان، ہاں، یہ باب بچوں کے پیشاب کے حکم میں ہے۔ کیا؟ بچوں کے پیشاب کے حکم میں ہے، ہاں۔ تو ہمارے یہاں پر بچہ ہو یا بچی، ان کا بھی پیشاب ناپاک ہے، البتہ یہ کہ بچہ جب تک دودھ پیتا ہے اور غذا نہیں کھاتا ہے تو اس کے پیشاب میں زیادہ بدبو نہیں ہوتی ہے، ہلکا پیشاب ہوتا ہے، اس لیے اس کے دھونے کے لیے زیادہ مبالغہ کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، بلکہ غسل خفیف بھی کافی ہو جاتا ہے، غسل خفیف، لیکن ہے وہ ناپاک، البتہ بچہ ہے اس لیے غسل خفیف کافی ہے۔ سبھی، جب تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اسے جنین بولتے ہیں، اور بچہ پیدا ہو کر
دودھ پینے کی مدت تک رضیع کہلاتا ہے، اور جب کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، اور 7 سال کی عمر تک اسے غلام کہتے ہیں، ہے نا۔ اور حضرت علامہ زمخشری نے یہ کہا کہ غلام داڑھی جمنے تک اسے غلام ہی کہا جائے گا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب حدیث پاک دیکھیے، فرماتی ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن عائشہ ام المؤمنین، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچے کو لایا گیا۔ اب یہ بچہ کون ہے؟ ایک روایت یہ کہ یہ عبداللہ ابن زبیر تھے، اور ایک روایت یہ کہ یہ امام حسن تھے۔ ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، ثوبہ میں ضمیر کا مرجع نبی کریم ہو تو معلوم ہوگا کہ تمہارا ہوگا اس بچے نے نبی کریم علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، اور اگر ثوبہ میں کا مرجع سبھی لیا جائے تو معنی ہوگا کہ بچے نے اپنے کپڑے میں پیشاب کر لیا، اور جب اس کے کپڑے میں پیشاب ہوا تو یہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک گود میں تھا، اس لیے پیشاب کا اثر نبی کریم کے کپڑے تک پہنچ گیا۔ فدعا بماء، تو حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار نے پانی منگوایا، فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ، تو جہاں جہاں پیشاب کی چھینٹیں لگی تھیں وہاں پر سرکار نے اس کو دھو دیا۔ تو اس سے ہی معلوم ہوا کہ وہ پیشاب بھی ناپاک ہے۔ البتہ جس مبالغہ کے ساتھ بڑے آدمی کے پیشاب کو دھونے کی حاجت ہے، اتنے مبالغہ کے ساتھ چھوٹے بچے کے پیشاب کو دھونے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا پیشاب بہت ہلکا ہوتا ہے۔ سبھی سے مراد میں نے بتا دیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے، یا امام حسن ہے، اور یا امام حسین ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ ہاں، اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیشاب بچے کا ناپاک ہے۔ البتہ بعض روایتوں میں رش کا لفظ آیا ہے، اور بعض روایتوں میں نضح کا لفظ آیا ہے۔ رش کے معنی پانی چھڑکنا، نضح کے معنی پانی یوں ہی پانی کی چھینٹیں لگانا، لیکن نضح اور رش کا اطلاق غسل خفیف کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ اس لیے رشہ یا نضح کا جو لفظ ہے اس سے مراد سے پانی چھڑکنا نہیں ہے بلکہ دھونا ہے۔ البتہ یہ غسل خفیف ہوتا ہے، اس کی طرح نہیں ہے کہ جو بچہ بالغ ہو اور اس کا پیشاب گالا ہو تو اس کے دھونے میں زیادہ پانی بہایا جائے گا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ نرمی، تواضع اور حسن معاشرت کرنا بہتر ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچوں کو اہل علم کے پاس، اہل فضل کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے لے جانا یہ بھی بہتر ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ عن ام قیس۔ یہ روایت حضرت ام قیس ہے۔ یہ بیان فرماتی ہیں ام قیس بنت محصن کہ یہ اپنے ایسے چھوٹے بچے کو لے کر جو ابھی دودھ نہیں پیتا تھا نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ انہا اتت بابن اللہ صغیر لم یاکل الطعام، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، اتنے چھوٹے بچے کو لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ فاجلسہ رسول اللہ، تو نبی کریم نے اس کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیا۔ فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے نبی کریم علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ فدعا بماء، تو سرکار نے پانی منگوایا۔ فنضحہ ولم یغسلہ، سرکار نے پانی چھڑکا اور دھویا نہیں۔ لم یغسلہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ فنضح، سرکار نے غسل خفیف کے ساتھ دھویا۔ ولم یغسلہ، اور سرکار نے اس کو بہت زیادہ رگڑ کر نہیں دھویا۔ تو نضح سے مراد غسل خفیف ہے، اور نضح کی جو غسل کی جو نفی کی گئی ہے مطلقاً غسل کی نہیں ہے، بلکہ غسل کثیر کی ہے، کہ سرکار نے غسل کثیر نہیں فرمایا بلکہ اس کا غسل خفیف فرمایا۔ یہ بات قاعدے کے ساتھ میں ذہن نشین رکھنا ہے۔ نزع کے معنی دھونا کے بھی آتے ہیں، لیکن غسل خفیف کے۔ چلیے اب اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، ان پر شفقت کرنا چاہیے، کہ دیکھو سید الاول کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیا، یہاں تک کہ اس بچی نے نبی کریم علیہ السلام کے کپڑے پر پیشاب بھی کر دیا، تو آپ اس پر ناراض نہیں ہوئے۔ بچوں پر سرکار اتنا زیادہ مہربان تھے کہ اگر کوئی بچہ حالت نماز میں اپنی ماں کے پاس رونے لگتا تو سرکار قرات کو ہلکی کر دیتے تھے۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مدینہ طیبہ میں عورتیں اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دعائے برکت کرانے کے لیے لے کر کے آتی ہیں، ہے نا؟ تو نبی کریم علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے، اور وہ ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل بن جاتا۔ اگلا باب البول قائما و قاعدا، یہ باب اس بارے میں ہے کہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے،
بات سمجھئے؟ بیٹھ کر پیشاب کرنا اور کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا یہ جائز ہے۔ ہمارے یہاں پر اور جمہور علماء کے نزدیک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ ممنوع ہے۔ اس تعلق سے بکثرت احادیث کریمہ ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، آپ نے فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا ما کان یبول الا قاعدا۔ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی بات مت تصدیق کرنا، حضور بیٹھ ہی کر پیشاب کرتے تھے۔ سمجھئے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا ثلاث من الجفا، کہ 3 چیزیں گوارپن کی ہیں۔ کھڑے ہو کر ان یبول الرجل قائما، کہ ایک چیز گوارپن کی یہ ہے کہ نماز سے پہلے، نماز سے فارغ کہ انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اور دوسری یہ کہ نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی کو پہنچے، اور تیسری بات یہ کہ سجدے میں اپنے منہ سے پھونک مارے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب امیر المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار نے مجھے دیکھا کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما۔ حضرت تو پھر میں نے کبھی کھڑے ہو کر کے پیشاب نہیں کیا۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت میں ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل قائما۔ اب یہ جو حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباطۃ قوم فبال قائما، حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم قوم کی کوڑی کے پاس تشریف لائے، فبال قائما تو کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، ثم دعا بماء تو پھر پانی منگوایا، فجئت بماء تو میں پانی لے کر کے آیا، فتوضأ تو آپ نے وضو فرمایا۔ تو اس حدیث کے جواب یہ کہ یہ حدیث حضرت ام المومنین کی حدیث سے منسوخ ہے، کہ ابھی آپ نے ام المومنین کی حدیث سنی کہ جو تم سے یہ بیان کرے کہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے اس کی تصدیق مت کرنا، سرکار ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اس سے یہ منسوخ ہے۔ اچھا، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوم وصال تک کی بات بتائی کہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے، اور حذیفہ نے جو بیان کیا کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہ ان کے آخری عمر کا مشاہدہ نہیں ہے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر پیشاب اس لیے فرمایا کہ وہ جگہ بیٹھنے کے لائق نہیں تھی، اس وجہ سے کہ آپ کے سامنے وہ آگے ڈھال تھا۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ آپ کے زانوئے مبارک میں زخم تھا،
جس کی وجہ سے آپ اکڑو نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور چوتھی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ سرکار ہمیشہ اعلان نبوت کے بعد ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا. صرف حضرت حذیفہ کے اس واقعے کے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے نا، اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تنزیہ ہے، اور مکروہ تنزیہ کا ارتکاب حرام اور گناہ نہیں ہوتا ہے، خلاف اولا ہوتا ہے. اب جو لوگ ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اپنا معمول بناتے ہیں، حضرت حذیفہ کی یہ حدیث ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور نے صرف ایک بار کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، اور وہ بھی عذر کی وجہ سے، اور وہ بھی اونچی جگہ کھڑے ہو کر جس کے سامنے ڈھال تھا اور زمین گوری ہونے کی وجہ سے نرم تھی، چھینٹ آنے کا احتمال نہیں تھا، اور ان کے سامنے دیوار تھی. پھر حضرت حذیفہ کو اپنے پیچھے بھی کھڑا کر لیا تھا. تو ان ساری احتیاط کے باوجود صرف ایک مرتبہ کا یہ واقعہ منقول ہے. اب آج کا عالم کیا کہ آدمی جہاں چاہتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، نہ پردے کا خیال، نہ چھینٹ بدن یا کپڑے پر نہ ہے، نہ اس کا لحاظ، اور نہ کوئی عذر. اس طرح پیشاب کرنا تو نصارہ، مشرکین اور فساق کا شعار ہے. اور حدیث پاک میں من تشبہ بقوم فہو منہم ہے نا. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا تو یہ عالم تھا کہ ہمیشہ کھڑے ہونے سے بچ کر بیٹھ کر پیشاب کرتے، اور اس دور میں مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، عورتیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیشاب کرتی. تو کچھ لوگوں نے بطور طنز یہ بھی کہا تھا کہ یبول کما تبول المرأہ، یہ تو عورت کی طرح پیشاب کرتی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب حدیث پاک آپ دیکھیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قوم کی کوڑی کے پاس آئے، فبال قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا. ثم دعا بماء، اس کے بعد پانی منگوایا، فجئتہ بماء فتوضأ. ہاں اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی کہ پیشاب کرنے والے کو اپنے ساتھی سے پانی مانگنا وضو کے لیے جائز ہے، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو پیشاب کر لینا چاہیے، اس کو روکنا یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں ضرر ہے.
ہے نا. ہاں. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مفضول فاضل کی خدمت کریں. اب پھر وہی حدیث پاک عنوان یہ قائم کیا کہ باپ اس بارے میں کہ پیشاب کرنا اپنے ساتھی کے پاس، وَالتَّسَتُّرِ بِالْحَائِطِ، اور دیوار کو آڑ بنا لینا. حدیث پاک حضرت حذیفہ ہی کی ہے. رَأَیْتُنِی أَنَا وَالنَّبِیَّ، مجھے یاد ہے کہ میں اور نبی کریم علیہ السلام دونوں جا رہے تھے. فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، تو آپ ایک قوم کی کوڑی کے پاس آئے جو کوڑی کے دیوار کے پیچھے پڑی تھی. فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، تو سرکار ویسے کھڑے ہوئے جیسے کہ ہم اور تم کھڑے ہوتے ہیں. فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، تو سرکار نے پیشاب کیا. میں اب سرکار سے کچھ دور ہٹ گیا. فَأَشَارَ إِلَيَّ، تو مجھے اشارہ کیا. فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقَبَيْهِ، تو میں آیا اور میں سرکار کی ایڑیوں کے پاس پیچھے کھڑا ہو گیا تاکہ پیچھے سے آڑ ہو جائے. حتیٰ فرغا، یہاں تک کہ سرکار اپنی پیشاب کی ضرورت سے فارغ ہو گئے. ہاں. اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر پیشاب کرنے والا پیشاب کر رہا ہے اور پیچھے سے پردہ نہیں ہے تو اپنے ساتھی کو بلا کر اپنے قریب کھڑا کر کے آڑ کر لے. اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب سرکار قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور تشریف لے جاتے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قضاء حاجت کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے دور جانا چاہیے. علامہ ابن بطال نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ پیشاب کرنے والے کے قریب کھڑا ہو کر اس کے لیے ستھرا بن جائے جب کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، لیکن تب جب کہ اس کے اعضائے عورت پر نظر نہ پڑے. اور اگر پیشاب کرنے والا بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے تو سنت یہ ہے کہ اس سے دور رہے. بات سمجھیے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسی لیے دور چلے گئے تھے کہ چونکہ انہوں نے اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں سنی تھی، اور جب نبی کریم علیہ السلام نے پیشاب کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو اپنے قریب بلایا، ہے نا. اب اگلا باب پھر وہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے. باب البول عند سباطۃ قوم، عند سباطۃ قوم. یہ باب اس بارے میں کہ لوگوں کی کوڑی کے پاس میں پیشاب کرنا. حضرت ابو وائل کہتے ہیں
کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پیشاب کے معاملے میں بڑی سختی کرتے تھے، یعنی اس کی بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی پیشاب کی بوند ان کے کپڑوں کو نہ لگ جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ شیشی میں پیشاب کرتے تھے اور اس سے بہت زیادہ بچتے تھے کہ کوئی چھینٹ آپ کو پڑے۔ تو اور بتاتے تھے کہ بنی اسرائیل کا عالم تو یہ تھا کہ جب پیشاب ان کے کپڑے کو لگ جاتا تو قرضہ وہ اس کپڑے کو کاٹ دیتے۔ اتنی سختی کے ساتھ بنی اسرائیل پیشاب سے دور رہتے تھے۔ تو حضرت حذیفہ کو جب یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا طرز معلوم ہوا تو فرمایا لیتہ امسکا، کاش حضرت ابو موسیٰ اشعری اتنی زیادہ سختی اختیار نہ کرتے۔ فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قوم کی کوڑی کے پاس آئے، فبال قائما، تو سرکار نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ جائز ہے، اور جب کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو کچھ نہ کچھ چھینٹیں انسان کے بدن پر آئیں گی، اور جب بدن پر آئیں گی تو پھر پیشاب کی بہت معمولی چھینٹیں جو سوئی کے ناکے کے برابر ہوں یہ معاف ہے، اور جب یہ معاف ہے تو ابو موسیٰ اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان کو اتنی زیادہ سختی اس معاملے میں نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھے؟ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا اور کہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سختی سے بچنا چاہیے۔ لیتہ امسکا، ای امسک نفسہ، یہ امسک لسانہ، اتنی سختی والے قول سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ان کا حضرت حذیفہ کا مقصود یہ تھا کہ یہ سختی جو ہے خلاف سنت ہے، اس لیے کہ سرکار نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا ہے، اور کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو کچھ نہ کچھ چھینٹیں چاہے سوئی کے نوکے کے برابر ہوں یہ پڑیں گی، اور سرکار نے اس اہتمام کی کوئی پرواہ نہیں کی اور پیشاب شیشے میں کرنے کا تکلف نہیں کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری علیہ الرحمۃ والرضوان کو بھی اتنا زیادہ سخت اس مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ گیا آپ؟ چلیے اب اگلا باب شروع ہوتا ہے۔ اگلا باب کیا ہے؟ باب غسل الدم۔ انشاءاللہ اس کو میں آپ کو یہاں سے کل پڑھاؤں گا، باب غسل الدم سے مطالعہ کر کے آپ حضرات سبق کو کل کے سن لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔